ट्रांसपोर्ट इस शहर का हमेशा एक बड़ा मसला रहा। जैसे जैसे शहर की लिमिट्स में वसतों में इजाफा हुआ, आबादियाँ बढ़ी, आबादी बढ़ी, लेकिन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम उतना ही पेचीदा होता गया। कभी यहाँ ट्राम चली, कभी यहाँ केटीसी चली, कभी यहाँ पब्लिक पार्टनरशिप के तहत कुछ गाड़ियाँ चलीं, अब रेड बस चल रही है, ग्रीन बस चल रही है, लेकिन शहरियों की ज़रूरत के लिए जितनी ज़रूरत है इस शहर को उतनी ट्रांसपोर्ट नहीं है। मज़दूर हो, स्टूडेंट हो, ख़वातीन हों, बच्चे हों, ट्रांसपोर्ट के हवाले से परेशान होते हैं। हमारा ये मौक़िफ़ रहा कि ट्रांसपोर्ट का हक़ सबको हासिल है। अगर कार वाले को हासिल है तो जो लो इनकम एरिया के लोग हैं, कम आमदनी वाला तबका है, उसको भी ये हक़ हासिल होने चाहिए। अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट हो, मुनासिब ट्रांसपोर्ट हो, लोगों की ज़रूरत पूरी करती। मज़दा हो, बस हो, कोच हो, रिक्शा हो, टैक्सी हो, लेकिन हो अफोर्डेबल। 2010 से शहर में शहरियों की ज़रूरत के लिए चिंगची आई। पहले मोटरसाइकिल वाली चिंगची थी, फिर हादसात हुए, फिर उसको ट्रांसफ़र किया रिक्शा चिंगची में, और अब शहर का एक बड़ा जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको कहें, वो चिंगची है। पिछले कुछ अरसे से चिंगची पे पाबंदी लगी। क्यों लगी? क्या रीज़न थे? लोगों को क्या शिकायत हैं चिंगची से? सरकार के इदारों को क्या शिकायत हैं? और हम जो सफ़र करते हैं, हम लोगों को भी बहुत सी शिकायत हैं। जहां हमें फ़ायदा है वहां हमें शिकायत भी हैं। तो इस हवाले से गुफ्तगू होगी। पहले आप दोनों हजरात गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद फिर आरिफ साहब उसको समराइज़ कर लेंगे। उसके बाद हाउस ओपन करेंगे और लोगों के जो ख्यालात हैं वो भी हम सुनेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या महसूस करते हैं। तो मैं दावत देता हूँ अदनान शाह साहब जो हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल कराची CNG ऑटो कैब रिक्शा ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन, वो गुफ्तगू का आगाज़ करें। बताएं कि शहरियों की वो क्या खिदमत कर रहे हैं, उसके इवज़ वो शहरियों से क्या तवक्को रखते हैं, उनके क्या मसाइल हैं इस सर्विस को रन करने में, हुकूमती इदारों का क्या रवैया है, इस हवाले से वो गुफ्तगू करें। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो आज हम लोग को मदऊ किया गया है वो शहर की ट्रांसपोर्ट्स के हवाले से बात हो रही है। मैं आपको इस ट्रांसपोर्ट्स के हवाले से रक्षा और चिंची के हवाले से सही मायने बता सकूँगा। मिनी ट्रांसपोर्ट्स का जो मामला है वो शहर में कुछ डिफरेंस है। चिंची रक्षा मोटरसाइकिल रक्षा है, तकरीबन 9-10 के अंदर ये आता है कराची के अंदर, क्योंकि शहर में ट्रांसपोर्ट्स का गैप आना शुरू हो गया था। दुनिया जो थी वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही थी और हमारे पास वो ही एक रवायती ट्रांसपोर्ट थी, जिसकी वजह से चिंची रक्षा ने, क्योंकि वो एक फिजिबल गाड़ी थी, हर स्टॉप पर आसानी से मिल जाया करती थी पैसेंजर्स को, आवाम में मकबूलियत हासिल करी और शहर के अंदर बड़ी तेज़ी से उस गाड़ी ने जगह ली। जब गाड़ी ने जगह ले ली तो हमारे रियासती इदारों को इस बात का एहसास हुआ कि ये गाड़ी जो है अनसेफ है, सिक्योर है। वो केस कोर्ट में गया, सेना कोर्ट में गया, ट्रायल हुए, डिसमिस हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया, कुछ शक्ल बनकर, कानून की शक्ल बनकर मोटरसाइकिल रक्षा। अच्छा, ये हमारे यहाँ जो ना एक मसला है कि उर्फ़ आमा में जो रक्षा जिसको मैं रिप्रेजेंट्स कर रहा हूँ, ऑटो कैब रक्षा है, इसको भी हम चिंची में काउंट कर लेते हैं, यानी कि ये चिंची नहीं है। चिंची लफ्ज़ कोई नहीं है।
ہمارے یہاں جو لفظ ہے، جو اصل لفظ ہے وہ کیو این جی ہے. ہمیں کیو این جی کہنا آیا نہیں، ہم نے چنچی کہہ دیا. تو ریاست میں وہ جب احساس ہوا تو انہوں نے اس پہ پابندی لگائی. ہائی کورٹ چلے گئے، سپریم کورٹ ہو گئے، کچھ قانونی شکل بن کے وہ آ گئی. اسی درمیان میں ٹرانسپورٹس کا گیپ تھا. 2015 کی یہ بات ہے. جو ہمارے کراچی کے مینوفیکچر ہیں، آٹو کیب رکشا جو بنا رہے تھے اس ٹائم، انہوں نے یہ رکشے بنانے شروع کیے. انہوں نے وائلیشن کی، قانون کی. انہوں نے رکشے بنائے 9 سیٹر اور 6 سیٹر، لیکن ان کی جو رجسٹریشن تھی وہ تھی 2+1 کے اندر. اچھا، اس کام کے اندر صرف وہ مینوفیکچر شامل نہیں تھے، اس میں ادارے بھی شامل تھے، کیونکہ گاڑی کی جو سٹنگ کیپیسٹی تھی وہ 2 موڈس میں تھی. ایک تو وہ 9 سیٹر تھی اور ایک 6 سیٹر تھی. پھر اداروں کو ہمیشہ سے بعد میں خیال آتا ہے کہ یار یہ تو غیر قانونی ہے. اداروں کو خیال آئے کہ غیر قانونی ہے. جب شہر میں تقریباً نیئر اباؤٹ 10 سے 12 ہزار گاڑیاں آ گئیں، لوگوں نے خرید لیں. اداروں نے بولا کہ یہ غیر قانونی ہے، ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. تو اسی درمیان میں وہ گاڑیاں ہم نے بھی، میری اپنی ذاتی بھی 12 گاڑیاں تھیں، ہم نے بھی خریدی تھی، کیونکہ تھوڑا بہت ٹرانسپورٹ کے شعبے سے ہم منسلک تھے. ہم نے بھی بولا کہ چلے یہ کام کر لیتے ہیں. تو جب ہم نے ان گاڑیوں کی قانونی حیثیت دیکھی تو ہم نے قانونی اداروں سے رابطہ کیا. اب وہ سلسلہ وہاں سے چلتا ہے کہ اداروں کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے 2012 سے گاڑی بکی 9 سیٹر میں اور رجسٹرڈ ہوئی 3 سیٹر میں. اس ٹائم بھی قانونی خریدار تھا، آج بھی قانونی خریدار ہے. گاڑی 9 سیٹر بکی، 3 سیٹر میں رجسٹرڈ ہوئی. وہ گاڑی کو قانون کے ساتھ ہم نے اداروں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا. کورٹوں میں گئے، سندھ ہائی کورٹس میں میرے 3 کیسز رہے ہیں. ان کیسز کے نتیجے کے اندر گاڑی کی ایک ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشن نوٹیفائڈ ہوئی. اداروں نے ہماری بات کو تسلیم کیا، ہمارے رائٹس کو تسلیم کیا. تسلیم کرتے ہوئے اداروں نے 15 سے 18 تک کے سفر میں ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشن نوٹیفائڈ ہوتی ہے 4+1 آٹو کیب رکشا. اس ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشن کے اندر جس دن وہ نوٹیفائڈ ہوئی، اس کے سیکنڈ ڈے ہم نے کراسپونڈنگ کری کہ یہ انکمپلیٹ ہے. اور ہم نے اداروں کو بتایا کہ یہ جو گاڑی آپ بنانے کی اجازت دے رہے ہیں اور جو بن رہی ہے اور جو شہر میں بک رہی ہے، ایک عام آدمی خرید رہا ہے، یہ انکمپلیٹ ہے. اس کو مکمل ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن نوٹیفائڈ کی جائے. اداروں نے وقتاً وقتاً ہمارے ساتھ میٹنگز کی. اس میں ہیومن رائٹس کمیشنز کے کیس بھی ہیں میرے، اس میں 2-3. وہاں پر جا کر یہ بات 21 میں فائنلیز ہو گئی. اداروں نے ہم سے بول دیا کہ ہم اس کو ریگولائز کریں گے. 21 سے لے کے آج آپ 25 میں کھڑے ہیں. جب گاڑی کو آپ نے ریگولائز کے ہمارے کو لیٹرز دے دیے کہ ہم اس کو ریگولائز کریں گے، شہر میں بے تحاشا گاڑی بکی. جب گاڑی زیادہ بک گئی تو ان کو خیال آتا ہے اب ہماری یہاں کیا ریزرویشن ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی خریدنے والا لیگل بائر، جس ٹائم ہم یہ گاڑی خریدتے ہیں 70,000 روپے سیل ٹیکس دیتے ہیں پیٹرول کو، پروونشل کو ہم 15,000 روپے ٹیکس دیتے ہیں. گاڑی کے اندر کیا قانونی پیچیدگیاں ہیں اور کیا کمی ہے، یہ ریاست کا مسئلہ ہے، قانونی خریدار کا مسئلہ نہیں کہ گاڑی میں کیا چیزیں انکمپلیٹس ہیں. ہم نے اداروں کو پہلے بھی بتایا کہ شہر میں روڈ ڈینسٹی کے مطابق گاڑی بیچنے کی اجازت دی جائے، اس کی لائن ڈیسائیڈز ہو، اس کا فیئر ڈیسائیڈز ہو، اس کی سٹنگز کے جو ایشوز ہیں وہ ریزولو کیے جائیں. اداروں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا. اب حالیہ صورتحال میں ابھی 4 مہینے پہلے کراچی کمشنر، یعنی کہ کراچی کمشنرز کے جو رائٹس ہے ایڈمنسٹریٹو، وہ جس کانسٹیٹیوشن پہ ان کے پاس اختیارات ہے ایڈمنسٹریٹو پاور، وہ موٹر وہیکل ایکٹ کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ موٹر وہیکل ایکٹ جو ہے وہ خود اپنا ایکٹ ہے. اس کے جو ایڈمنسٹریٹو پاور ہے اس کی ریجنل کے پاس ہوتی ہے، اس کے سیکرٹریز کے پاس ہوتی ہے. ہمارے کراچی کمشنر صاحب نے دفعہ 144 کا نفاذ کیا. اس نوٹیفیکیشن میں خوبصورتی یہ ہے کہ اس نوٹیفیکیشن میں سجیشن ہے DIG ٹریفک کی. وہ کراسپونڈنگ ہم نے کراچی کمشنر کو کری کہ DIG ٹریفک صاحب جو ہیں وہ سفارش کر رہے ہیں کہ کراچی کی ان شاہراہوں کو دفعہ 144 کا نفاذ کر دیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی کمشنر کا اختیار موٹر وہیکل کے اوپر ایڈمنسٹریٹو نہیں آتا.
DIG ٹریفک صاحب کی سفارشات کے اوپر شہر میں دفعہ 144 کا 11 شہروں پہ نفاذ کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے کراچی کمشنرز کو لیٹرز بھی لکھے، ایک آدھی میٹنگ بھی انہوں نے بڑی مشکل سے ہمیں ٹائم دیا، کیونکہ ہم تو ایک مسئلہ ہے اس شہر کا، کہنے کا مسئلہ انہوں نے بنایا ہمیں، ہم مسئلہ نہیں تھے۔ اگر فرسٹ ڈے اس گاڑی کی روڈ ڈینسٹی کے مطابق اس کی لائن ڈیسائیڈ ہوتی کہ یہ گاڑی چلے گی کدھر، اس کا پرپس کیا ہے، اس کی کیٹیگری کیا ہے، اس کی ضرورت کتنی ہے اس شہر کو، یہ سب ریاست کا کام ہے۔ ریاست نے اپنا کام نہیں کیا اور عام آدمی کو گاڑی بھیجنے کی اجازت دے دی اور خریدنے کی اجازت دے دی۔ جب یہ تمام سر صورتحال وضع ہوئی تو ہم نے DIG صاحب اور کراچی کمشنر صاحب کو بتایا کہ یہ ریزرویشن جو دینے کا کام ہے وہ ہے روڈ بیورو انجینئر کا، ٹریفک روڈ بیورو انجینئر جو کہ انتظامی امور KMC کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کی یہ سفارشات کی بنیاد پہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تو آج تک کوئی ایسی سفارشات ہی نہیں دی، انہوں نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ ان کے پاس اس گاڑی کا کوئی ڈیٹا ہے نہیں ہے قانون کی شکل کے اندر۔ خیر، دوسرا نوٹیفیکیشن، اب یہاں پر جتنی بھی وائلیشن ہو رہی ہے، ریاست جو ہے نا وہ ہم سے تو توقع کرتی ہے شہری سے کہ وہ آئین کے مطابق کام کرے۔ اب یہاں پر گورنمنٹس کے اداروں نے جتنی بھی وائلیشن کی ہے وہ آئین کی ہے۔ میں آپ کو آئین کے حساب سے بتاؤں گا۔ دیکھیے، پاکستان کا آئین آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے تمام شہریوں کو ایک جیسا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 8 کہتا ہے کہ ٹریڈ فریڈم، تمام جو شہری کو، پاکستان کے جو شہری ہیں ان سب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزاد اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 10A ڈیو فیسنگ اینڈ فیئر ٹرائل، جب ہم ریاست میں کراچی کمشنرز کی کئی میٹنگز کا حصہ ہوں، ہائی کورٹس میں پارٹیسپیشن کر رہا ہوں، سیکرٹری ٹرانسپورٹس نے، سندھ مارز اینڈ ٹرانسپورٹ نے سب سے زیادہ درخواستیں آل کراچی CNG آٹو رکشا آنر ویلفیئر ایسوسی ایشن کو انٹرٹین کیا۔ جب ہم ریاست سے رابطے میں ہیں، ریاست کو پتہ ہے کہ یہ کنسرن لوگ ہیں، ریاست کے پاس ہمارے لیٹرز موجود ہیں، ہماری گریوننس موجود ہیں، ہمارا آفس ایڈریس موجود ہے۔ ریاست کو جب شہر میں پابندی لگانی تھی، کسی شہر کی کسی شاہراہ پہ کوئی ریزرویشن تھی تو اسٹیک ہولڈر کو آن کیا جاتا۔ یہاں پر 2 دفعہ پابندی لگی، لیکن کسی بھی اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ نہیں لیا گیا کہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہاں پر آرٹیکل 10A کی وائلیشن کی۔ آرٹیکل 10A یہ کہتا ہے کہ ڈیو فیسنگ اینڈ فیئر ٹرائل، پاکستان کے تمام شہریوں کا ایک فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ چاروں کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پہ میں نے سیکرٹری ٹرانسپورٹس، منسٹر ٹرانسپورٹس سب کو لیٹر فلوٹس کیے، چاروں کانسٹیٹیوشن فلوٹس کیے، نتیجن 0 ہے۔ ریاست اپنی ہٹ درمی پہ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کو تو آپ چھوڑ دیں، کراچی کو تو آپ چھوڑ دیں، دنیا میں کوئی ایسا شہر، ایسا ملک ملتا ہے جہاں پر اس کا شہری ایک گاڑی خریدے یا کوئی بھی چیز خریدے اور وہ اس کے 70,000 روپے سیل ٹیکس دیتا ہو؟ 70,000 روپے سیل ٹیکس دینے کے بعد اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے جو ریاست سے چیز خریدی ہے، جس کا سیل ٹیکس دیا ہے، پروونشل ٹیکس دیا ہے، وہ میری انویسٹمنٹ 0 ہے، میں اس کو گھر میں لے جا کے کھڑی کر دوں، اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ایسی نظیر مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ یہ پاکستان ہے، یہ سندھ ہے، یہ کراچی ہے، جہاں پہ اس کی آپ کو بے تحاشا مثالیں ملیں گی کہ وہ ریاست کو ٹیکس بھی دیتا ہے اور ریاست اس کے ساتھ ستیلی ماں جیسا بھی سلوک نہیں کرتی۔ چلو ستیلی ماں یہ تو بولتی نہیں کہ یہ میرا ستیلا بیٹا ہے، لیکن یہاں پہ تو یہ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا کہ ریاست ہمارے کو مان لے کہ یہ ہم نے ہی ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن نوٹیفائڈ کی، ہم نے ہی بھیجنے کی اجازت دی۔ ہماری نیگلیجنسز ہے کہ ہم نے اس کو کوانٹٹی میں نہیں بھیجنے کی اجازت دی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جن شہریوں نے یہ گاڑیاں خریدی ہیں وہ آج اتنے ڈسہارڈ ہیں کہ لوگوں نے ایسے بھی ایکسیڈنٹ آئے۔ کل رات کو بھی ایک گروپ میں وائس آئی ہوئی تھی کہ جس کی 5 لاکھ روپے کی پراپرٹی ہے، کتنے کی 5 لاکھ روپے کی اس نے گاڑی خریدی ہے، اور وہ میرے کو بول رہا ہے کہ میری گاڑی کو 2 لاکھ روپے میں بک جائے۔ تو اس تمام تر رویے سے
کیا ریاست کا جو شہری ہے وہ قانون کو عمل کرے گا؟ سوال یہاں پر یہ آتا ہے. پھر گورنمنٹ ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے ڈرائیورز کو کوالیفائی کریں، ایجوکیٹس کریں. بالکل کرنا چاہیے، شہر ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، دنیا میں بھی میٹروپولیٹن سٹی کی ایسی مثال نہیں ملتی. اچھا، یہ رکشا جو نا کوئی عجوبہ نہیں ہے. آپ ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا، وہاں پہ بھی سرکولر ریلوے کو یہی رکشا فیڈ کرتا ہے. وہاں پہ تھوڑا سا اس کا ڈیزائن چینج ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ شاید یہ وہی چیز ہے، لیکن انڈیا کو بھی سرکولر ریلوے کو یہی رکشا 4+1 اور 6+1 کے نام سے وہاں پر بھی یہ چیزیں ان کو فیڈس کرتی ہیں. اب یہاں پر المیہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ٹرانسپورٹس ہے، گورنمنٹ پروجیکٹ کی ٹرانسپورٹس ہے، اس میں آپ گرین بس کو دیکھیں. گرین بس اپنے ابتدا کو آج تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں، اس کو آج تک اپنے ہدف کو مکمل نہیں کر سکی ہے. گرین بس ابھی تک نمائش پہ کھڑی ہوئی ہے. اس کا جو پالیسی ڈسکس ہوئی تھی، اس نے جانا تھا KMC ورک شاپ. ابھی مزید 5 اسٹاف ہیں، یہ نمائش پہ ہی کھڑے ہیں. اب آپ گرین بس کو چھوڑ دیں. پیپلز بس سروس کا عالم یہ ہے کہ اس کے اندر سے اترنے کی جگہ نہیں ہوتی. سواری پیسنجر سے اترنا چاہے نا تو اس میں اترنے کی جگہ نہیں ہوتی، آپ چڑھنے کو چھوڑ دیں. منی ٹرانسپورٹس آپ کو انداز معلوم ہے، اب سارے آئین قانون اس رکشے کے لیے. منی ٹرانسپورٹس پھر پبلک ٹرانسپورٹس کا جو ایک قانون اور بھی ہے، لائف وہیکل ایج کے حوالے سے وہ بات کرتا ہے، موٹر وہیکل ایج. وہ کہتا ہے کہ میٹروپولیٹن سٹی میں جو گاڑی چلے گی اس کی عمر جو ہوگی وہ 9 ایئرز ہوگی. ہماری یہاں جو منی پبلک ٹرانسپورٹس جو چل رہی ہے اس شہر میں، اس کی 9 سال تو چھوڑیں، اب 50 سال عمر ہے. کیا وہ سیف اینڈ سیکیور ہے؟ ٹھیک ہے، رکشے کے اندر جو غلطیاں ہیں ہم اس کو وہ ڈساؤنڈ نہیں کرتے، کہ ہم نہیں بولتے کہ اس میں غلطیاں نہیں ہیں. ڈرائیورس مس بیہیو بھی کر جاتے ہیں، ان ایجوکیٹ بھی ہیں، انڈر ایج بھی ہیں، سب مانتے ہیں. لیکن یہ کام اگر ریاست چیک اینڈ بیلنس کی بنیاد پہ کرتی تو یہ صورتحال نہیں ہوتی. اب بدقسمتی تو یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا، ہمارے علی خورشیدی صاحب جو ہیں وہ انٹرویو دے رہے تھے ARY پہ. انہوں نے بتایا کہ سندھ کے اندر بجٹ کے اندر چالان کی رقم کا ہدف تک مقرر کیا گیا ہے. تو جس شہر کی چالان کی رقم کا ہدف مقرر کیا جائے گا تو وہاں پر لگتا ہے کہ آپ کو ٹریفک کے کچھ رولز اصول بن پائیں گے. اور جتنے بھی چالان ہو رہے ہیں وہ چالان ٹریفک پولیس والا جو ہے، اہلکار جو ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس گاڑی کے پاس فٹنس ہے، پرمٹ ہے، لائسنس ہے. وہ بس گاڑی روکتا ہے، اس کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ 18,000 کا چالان کر دو، 25,000 کا چالان کر دو، اس کا اتنے کا چالان کر دو. تو یہ تمام تر صورتحال ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. کنزیومر رائٹس ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. کنزیومر رائٹس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی مینوفیکچررز بنا پرپس اور بنا کسی کیٹیگریز کے کوئی گاڑی نہیں بنا سکتا. لیکن کنزیومر رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے مینوفیکچر کے لیے، خریدار کے لیے نہیں. پروٹیکٹ جو ہے نا وہ کنزیومر رائٹس خریدار کو نہیں کر رہا ہے، کہنے کہ کنزیومر رائٹس بنا ہوا ہے کنزیومر کے لیے، لیکن وہ مینوفیکچر کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. تو یہ تمام سا صورتحال ہے. باقی ہمارے عمران زیدی بھائی ہیں، یہ لوگ آپ سے. بہت شکریہ. آپ نے بہت بیسک چیزیں بتائیں کہ کیا کیا وائلیشن ہے اور کس طرح گورنمنٹ کے ساتھ جو آپ توقع رکھتے ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. تو اب میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب عمران زیدی صاحب کو، جو کہ صدر ہیں آل سندھ رکشا ایسوسی ایشن کے، کہ وہ گفتگو کریں کہ عام طور پہ جس طرح انہوں نے بتایا ہے رکشا والوں کے کیا مسائل ہیں، پھر چلان کے حوالے سے گفتگو کر لیں، اور تھوڑا سا سرکار کے رویے پہ، اور کچھ تھوڑی سی روشنی اپنے ڈرائیوروں کے رویے پہ بھی ڈال دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. سید محمد عمران زیدی. بیسک جو موٹر کیب رکشا، میں اس کو چنگچی نہیں کہتا کیونکہ میرا اختلاف ہے، کیونکہ ڈاکومنٹس میں یہ جو ہے MCR موٹر کیب رکشا، اس کی خاص وجہ بدنامی کی یہ بھی ہے کہ اس کو چنگچی رکشا عرف عام میں کہا جاتا ہے، جبکہ یہ سرکاری سطح پہ جو اس کا ڈاکومنٹس بنے اس میں اس کو موٹر کیب رکشا کہا جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک غریب
لوگوں کے آمدنی کا ذریعہ ہے اور غریب ہی لوگوں کی سفر کا ذریعہ ہے. یہ سستی سفری سہولت کراچی میں آپ کو میسر کرتی ہے اور اس کو پرموٹ کیا گیا خود گورنمنٹ کی طرف سے, کیونکہ پوری دنیا میں ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک پالیسی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے, فری پالیسی ہے. یہ گورنمنٹ کا کام تھا جب یہ اس کو رجسٹریشن کر رہے تھے, اس کو فٹنس دیے باقاعدہ, جیسے عدنان بھائی نے بتایا کہ ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشن کے بعد اس کو فٹنس ملتی ہے, فٹنس کے بعد رجسٹریشن ملتی ہے, اس کے بعد اس کو روٹ پرمٹ ملتا ہے. تو ان کو اپنی کیپیسٹی دیکھ کے ان رکشوں کو رجسٹرڈ کرنا چاہیے تھا. عام شخص لینے والا جو اس سے روزگار کی نیت سے لیتا ہے وہ اس چیزوں کو دیکھ کے لیتا ہے کہ اس کے پاس رجسٹریشن, فٹنس سرٹیفکیٹ سب چیز موجود ہے, تو وہ اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے اور بہت آسان ذریعہ ہے آمدنی کا. اس سے دو طبقے, ایک تو یہ ایک انڈسٹری ہے پوری, ایک وہ جو رکشہ بنا رہے ہیں ان کے بھی امپلائیز ہیں, پھر جو رکشہ چلا رہے ہیں ان کے پیچھے اس سے پورا خاندان ہے, پھر اس کے بعد آئل والے ہیں, اسپیئر پارٹس والے ہیں, پنچر والے ہیں. اس پہ پابندی پوری انڈسٹری کو ہٹ کیا گیا ہے. جہاں تک سوال گورنمنٹ کا ہے وہ ٹرانسپورٹ دینے میں ناکام ہے. ہم کئی دنوں سے 4 دنوں سے ہم اسی معاملات میں الجھے رہے کہ کسی ٹرانسپورٹر کی شکایت پہ ہو رہا ہے, کسی کنجیکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم نے پھر اپنی ایک سرچ کمیٹی, کچھ اس میں ہمارے دوسرے حلقوں سے لوگ جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں, ان سے بھی مدد لی. تو سرچ کمیٹی کے بعد ہمیں یہ پتہ لگا کہ میں بولتے ہوئے یہ بات بہت ڈرتا ہوں, میں نے کبھی نہیں بولا لیکن آج اس پلیٹ فارم پہ بولتا ہوں کہ نہ اس سے کنجیکشن کا مسئلہ ہے, کیونکہ یہ 15 سال سے چل رہے ہیں یہ رکشے. جب کسی کو کنجیکشن کا مسئلہ نہیں ہوا, ٹریفک کے مسائل نہیں ہوئے, کم عمر بچے نظر نہیں آئے, اچانک تو کسی ادارے کی آنکھ نہیں کھل گئی نا کہ آج آنکھ کھلی ہے تو انہیں کم عمر بچے بھی نظر آ گئے, ہماری وائلیشن بھی نظر آ گئی. یہ سب کی ملی بھگت سے سارے کام ہو رہے تھے. کس کا کیا کردار ہے, ٹریفک ڈپارٹمنٹ کا کیا کردار ہے, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. اصل اس کے پیچھے جو حقائق ہیں شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ گورنمنٹ اس وقت پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو بسیں لا رہی ہے, جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے یہ گاڑیاں جو ان سے پیسہ لے رہے ہیں ان بسوں کے لیے. دیکھیں, کسی بھی گورنمنٹ کو اس چیز کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ اس کے لوگ اس تکلیف میں, یہ ساری چیزیں جو بھی کچھ ہو رہا ہے شہر کراچی میں, پبلک ٹرانسپورٹ کے مسائل کو اجاگر کیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ سارے جو ان کے وہ ہیں پروجیکٹس ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تھرو جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کامیاب بنایا جائے. یہ ساری تکالیف کیونکہ جب وہ پریشر بڑھے گا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, عوام چیخے گی, تو پھر یہ وہاں سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پروجیکٹ کے لیے پیسہ لیں گے, اور پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے کل یہ حکومت چلی جائے گی تو اس قرضے کے سب ذمہ دار ہم عوام ہوں گے, کیونکہ گورنمنٹ چلی جائے گی تو گورنمنٹ کے بعد جتنا بھی قرضہ لیا ہوگا پروجیکٹ کے لیے وہ عوام اس کا قرضہ بھرتی ہے. ہماری تحقیق کے مطابق یہ بات ہے, تو آپ لوگ بھی اپنی تحقیق کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو عام عوام کو تکلیف ہے, جو لوگ کیب میں سفر نہیں کر سکتے, جو ایک ایریے سے دوسرے ایریے میں جا کے موٹر کیب یا آٹو رکشہ یوز نہیں کر سکتے, وہ کالج کے بچے, وہ اسٹوڈنٹس اور وہ لوگ جو روزمرہ کی بنیاد پہ اپنے کام کے حوالے سے ایک ایریے سے دوسرے ایریے میں جاتے ہیں. سب سے زیادہ شدید متاثر اس سے وہ لوگ ہیں جو اس میں سستی سفری سہولت استعمال کر رہے تھے. پھر ایک طبقہ آپ کے سامنے ڈرائیوروں کا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کے پلیٹ فارم سے ہمیں موقع ملا تو ہم نے یہاں پہ رکشے سے منسلک ڈرائیور حضرات بھی اور ہمارے کچھ روٹ آپریٹر ہوتے ہیں ان سب کو ہم نے یہاں پہ آپ کے اس پلیٹ فارم پہ بلایا کہ یہ خود بھی اپنے مسائل کو آپ کے سامنے اجاگر کر سکیں.
جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے، ہم نے پہلے دن سے جو ہے گورنمنٹ سے پرامن طریقے سے اپنے مطالبات رکھے ان کے آگے. ہم نے نہ سننے کے بعد ہم نے بھوک ہڑتال بھی کی 6 دن پریس کلب کے اوپر. پھر کمشنر صاحب نے ہم سے میٹنگ کر کے تمام ڈپارٹمنٹ کو بٹھا کے ہمارے ساتھ ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی، جو کہ 15 جولائی کو تشکیل دی گئی تھی، اور آج ماشاءاللہ سے 13 اگست ہے، اور اس کی میعاد جو ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ جو ہے کمیٹی کی وہ 15 اگست ہے. لیکن آج تک کوئی ایک بھی اس پہ اجلاس نہیں ہو سکا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں سیریس ہے ہی نہیں، کیونکہ ہماری جو ریسرچ ہے اس کے مطابق تمام تر معاملات اسی چیزوں سے جڑتا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ بسوں کا یہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ چاہتے یہ ہیں کہ اس سے ایک پریشر بلڈ اپ ہو اور لوگوں کو پتہ لگے اور یہ چیزیں اوپر جائیں. اور اس کے بعد جب آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے اپ گریڈ کی جاتی ہیں کہ عوام کو تکلیف ہے، پرابلم ہے ٹرانسپورٹ کا، بسیں آنی چاہیے یہاں پہ. ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک کی بھی رپورٹ ہے کہ کراچی میں اس وقت 19,000 بسوں کی ضرورت ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جب آپ نے ان کو رجسٹرڈ کیا ہے، آپ نے ان کو فٹنس دی ہے، آپ نے ان کو پرمٹ دی ہے، تو آپ ان کو شہر میں چلنے کی بھی اجازت دیں. اس پابندی سے آپ نے ایک بہت بڑے طبقے کو ہٹ کیا ہے. آپ کل بسیں لے آئیں اپنی، اس شہر میں رہنے والے ہمیں بھی اچھا لگے گا یہ بسیں آ جائیں تو ہم بھی اس بس میں سفر کریں. لیکن جب تک آپ کے پاس کوئی انتظامات نہیں ہے، کم از کم جب تک تو آپ ان کو چلنے دیں. جب آپ شہر میں لیں آلٹرنیٹ دے دیں، اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی جگہ پہ سیٹ کر دیں. پھر زاہد فاروق صاحب نے کہا تھا کہ اپنے ڈرائیوروں کے اوپر نظر ڈالیں. دیکھیں، اسٹیک ہولڈرز ایسوسیشن جو کہلاتی ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں تمام ممالک میں. ہمارے یہاں یہ نظام نہیں ہے. ہم نے بہت کوشش کر کے ایک کمیٹی تشکیل دلوائی، لیکن اس کا کوئی اجلاس نہیں ہو سکا. ہم اس بات تک ان چیزوں تک پہنچ ہی نہیں پا رہے کہ ان مسائل کو ہم ایڈریس کریں. جہاں ہمارے ڈرائیور کے مسائل ہیں، اگر وہ اویئر نہیں ہیں ان چیزوں سے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ڈرائیوروں کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے. پھر ہر اسٹاپ کے اوپر اسٹینڈ باقاعدہ سائن بنے ہوئے ہونے چاہیے کہ یہاں پہ اسٹینڈ ہے، یہاں پہ آپ اپنا رکشہ روکیں گے یا بس روکیں گے اور ادھر سے آپ اپنی سواری اٹھائیں گے. لیکن ہمیں ایسی کوئی فیسلٹیز میسر نہیں ہے. ہم نے مطالبہ کیا ایس او پیز کا کہ ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ایس او پیز طے کریں اور مشترکہ کمیٹی بنائیں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. ٹریفک ڈپارٹمنٹ ایک کمیٹی تشکیل دے یونین کے ساتھ، اس میں یونین کے نمائندے ہوں، وہ سب ذمہ داری لیں گے اپنے اپنے لوگوں کی، ان کی وائلیشن کی بھی ذمہ داری لیں گے، اور گورنمنٹ ہمارے ساتھ مل کے ان کی تربیت بھی کرے. جہاں پہ ہماری طرف سے وائلیشن ہے، کوئی کمی کوتاہی ہے، ہم اس کو دور کریں گے. جہاں ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، وہ سب کو پتہ ہے، میں نہیں بولنا چاہتا کہ جو معاملات اس وقت بھی آپ کو سب کو پتہ ہے، پابندی ہے 20 شاہراہوں پہ، لیکن اکثر شاہراہوں پہ رکشے چل رہے ہیں. تو کیسے چل رہے ہیں؟ کسی کی سرپرستی اس کو حاصل ہے. ہم اس لیے اس بات پہ خاموش رہتے ہیں کہ غریب رکشہ ڈرائیور کسی بھی طریقے سے روزی کر رہا ہے، وہ اپنی روزی پوری کر لے، کیونکہ لوگوں کے حالات اس وقت بہت خراب ہیں، فاقہ کشی پر مجبور ہیں. اور ہماری گورنمنٹ جس کا یہ فرض بنتا ہے بنیادی سہولتیں دینا، جس گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے، لیکن یہاں پہ تو ہمیں کوئی بھی بنیادی سہولت میسر نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے تو آپ پرائیویٹ اسکول میں پڑھائیں، سرکاری اسکولوں کا حال آپ کو پتہ ہے. پانی بھی اگر ہم نے لینا ہے تو ہم نے خرید کے پینا ہے. یہ سارے مسائل آپ لوگوں کے سامنے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ محترم جناب عمران زیدی صاحب کہ آپ نے کچھ گفتگو کی، اور اس چیزوں کے اوپر آپ اس سے زیادہ بات کر سکتے تھے، کیونکہ یہ وہ شہر ہے جس میں ہم سب بھی سفر کرتے ہیں،
اور ہم سب بھی دیکھتے ہیں کہ شہر میں سڑکوں پہ کیا صورتحال ہے، کنجیشن کیا ہے، اور لوگوں کا رویہ کیا ہے، مسافروں کا کیا ہے. تو میں حاجی محمد عامر خان صاحب یہ بھی چنگچی کے لیے سرگرم عمل ہیں کہ لوگوں کو کس طرح مسائل کو حل کیا جائے، لوگوں کو آسان سفری سہولت میسر ہو. اور میں دعوت دیتا ہوں کہ بھئی بیٹھے بیٹھے یہ ان کو مائک دے دیں. جی، سب سے پہلے تو السلام علیکم آپ تمام دوستوں کو، اور شکریہ ادا کرتا ہوں میں یو آر سی کا کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم پہ یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کر سکیں. اور یقیناً اس شہر میں ٹرانسپورٹ تو بے انتہا ہے اور مختلف ہے، لیکن ہم جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اسے آپ موٹر کیب رکشہ، آٹو کیب رکشہ اور چنچی رکشے کے نام سے جانتے ہیں. اگر مجھے تھوڑا سا موقع ملے تو میں چنچی رکشے کا انٹروڈکشن کروا دوں آپ سے، کیونکہ 2007 سے اس شہر میں الحمدللہ جب یہ موٹر سائیکل رکشہ جسے آپ چنچی کہتے ہیں جب وہ وجود میں آیا اور یہاں چلنا شروع ہوا تو ہمارا ایک سلوگن تھا سستی سفری سہولت، اور اس میں ہم نے عوام کو بہت زیادہ فیسلیٹیٹ کیا اور عوام نے بھی اس سواری کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. اس کے بعد جب اس پہ 2015 میں پابندی لگی تو پھر ہم نے اپروچ کیا تھا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو، اور موٹر سائیکل رکشہ بحال ہوا. بٹوین اسی دوران ہم نے پھر آٹو کیب رکشے کے اوپر جو ہمارے معزز دوست ہماری بہت ایسوسیشن یہاں موجود ہیں انہوں نے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اس کو ریگولائز کروانے کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا. دین یہ مراحل گزرتے گئے اور ایک وقت وہ آیا کہ جب یہ لیگلائز ہو گئی، اور اسے 1+4 میں، کیونکہ اس کے پیچھے سپریم کورٹ کا ایک آرڈر بھی موجود تھا، اس میں کلیئر تھا کہ جس کے پاس فٹنس پرمٹ اور روٹ پرمٹ ہے وہ گاڑی شہر میں چل سکتی ہے. تو دین اس کو بھی یہی پوزیشن اس کی لیگلی ہوئی اور اس میں اسے تمام وہ ڈاکومنٹس ملے جس کی روح سے یہ اس پورے شہر میں چل سکتی تھی. بٹ ہمارے ساتھ تھوڑا سا پرابلم یہ ہوا، میرے کولیگ جو یہاں بیٹھے ہیں، میرے جو بہت ایسوسیشنز ہیں، وہ بھی اس بات کی نشاندہی کریں گے کہ ہمیں اس میں جو ہے ہمیشہ گورنمنٹ نے الجھا کے رکھا. ہمیں کلیئر کٹ کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی کہ جس کے مطابق ہم اسے پبلک ٹرانسپورٹ کا وہ درجہ دے سکیں یا گورنمنٹ اسے اس پیرامیٹر میں لا سکے. ہمیں اس کے اوپر جو ڈاکومنٹس دیے گئے وہ ہمیں ایز اے جنرل پرمٹ کے دیے گئے. جنرل پرمٹ آپ لوگ سب اویئر ہیں ماشاءاللہ کہ وہ پورے شہر کراچی کے لیے ہوتا ہے. خیر ہم اپنا بزنس کر رہے تھے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہم نے جو سروس کا آغاز کیا تھا وہ سیلف کریٹ سروس تھی ہماری، اور سیلف فائنینسنگ کے اوپر ہم نے یہ تمام چیزوں کو جو ہے شہر کے لیے اور شہر کے شہریوں کے لیے سہولت کے طور پہ فراہم کیا، اور الحمدللہ شہریوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا. لیکن گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. ایک دفعہ پھر گورنمنٹ نے اسی پروڈکٹ کے اوپر ایک شب خون مارا، اور پہلے 11 شاہراہوں پہ اور اس کے بعد پھر 9 شاہراہوں کو ایڈ کر کے 20 شاہراہوں کے اوپر اس شہر میں 144 کے تھرو پابندی لگا دی. خیر اس پابندی کو ہم نے اپوز کیا. ہم نے تمام جتنے بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ تھے ٹریفک کے یا اس کو لک آفٹر کرنے والے سرکاری یا انتظامیہ، ان سب سے ہم نے اپروچ بھی کیا تھا کہ جناب اس پہ کوئی آپ توجہ دیں اور اسے ریگولائز جس طرح یہ ہے اس کو مزید اگر کمی ہے اس میں تو اس کو پورا کیا جائے. لیکن ان کو کچھ ایسا ہوا نہیں. لامالا ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، وہ اپنے پلیٹ فارم سے ہائی کورٹ میں چلے گئے ایز اے پٹیشنر. ہم اپنے پلیٹ فارم سے، میرا تعلق آل کراچی چنگچی رکشہ ویلفیئر ایسوسیشن منی پبلک ٹرانسپورٹ سے ہے، اور الحمدللہ 9/10 کی ہم رجسٹریشن ہے اور اس وقت سے ہم کام کر رہے ہیں. اور ہمارے دوست جو ہیں وہ بھی اس فیلڈ میں پھر آنا شروع ہوئے اور اپنی اپنی ایسوسیشن کے بہاف پہ یہ چلنا شروع ہوئے. تو یوں اب اس شہر کے مسائل کے اوپر اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے اوپر 20 شاہراہوں پہ پابندی لگی تو اس کے بعد وہی عوام جو بہت سہولت کے ساتھ سیٹ بائی سیٹ سفر کر رہی تھی وہ بس کی ویگنوں پر بیٹھنے پر مجبور ہو گئی. ویگن کی چھت پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اوور لوڈنگ وہ تھے. اور اس وقت فقدان یہ ہے کہ اگر میرے دوست خاص طور پہ علی صاحب یہاں موجود ہیں، بہت ایکٹیو جرنلسٹ ہیں یہ اور گورنمنٹ کو بھی بہت زیادہ نزدیک سے یہ جانتے ہیں.
اگر یہ وزٹ کریں پرسنلی بہاف پہ بھی تو اس شہر میں یہ دیکھیں گے کہ لوگ اس وقت کتنے پریشان ہیں ٹرانسپورٹ کی طرف سے. حکومتی دعوے اپنی جگہ موجود ہیں. حکومت نے ابھی پچھلے دنوں کہا کہ 400 ہم نے بسیں مزید شہر میں لے کر آئے ہیں, لیکن جتنے بھی میرے جرنلسٹ دوست یہاں موجود ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ وہ 400 بسوں میں سے شاید 50 تو نظر آئی ہوں گی, 350 باقی کی نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہ اتنا فقدان ہے ٹرانسپورٹ کی طرف سے, تو اس میں ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے کہ اس رکشے کے ذریعے ہم پبلک کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اور ٹھیک ہے غلطیاں ہوتی ہیں, نیگلیجنسی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی کوئی کوتاہی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی بہت پاک صاف لوگ ہیں, دودھ کے دھلے میں ہم سروس کو بالکل ایز پر ریگولیٹ جس طرح ریگولیشن کے مطابق چلنا چاہیے اس طرح چلا رہے تھے, ایسا بھی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں ہماری بھی غلطیاں تھیں, ہمیں گورنمنٹ نے بھی نشاندہی اس کی اور ہم نے خود بھی اصلاح کرنے کی کوشش کی اپنی. ہم نے اپنے ڈرائیوروں کو موٹیویٹ کیا کہ آپ ڈرائیونگ لائسنس بنائیں جن کے پاس نہیں ہے, اور الحمدللہ ایک ہیوج تعداد میں جو ہے اب وہ ڈرائیونگ لائسنس بن چکے ہیں لوگوں کے. اس کے علاوہ ٹیکس کے معاملات تھے, ہم نے اس طرف لوگوں کو لے کر گئے ہیں کہ آپ اپنا ٹیکس پے کریں, اس کو ریگولائز کریں اس طریقے سے. تو جو ہماری طرف سے خامیاں تھیں ہم پوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مجھے اتنا موقع ملا بات کرنے کا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو مزید کچھ بہتر بات کر لیں گے. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. ابھی ہمارے دوست بات کر رہے تھے جو آپریٹر ہیں, جو کیب رکشا ہے, میں نے ابھی چنگچی نہیں بولا, کیب رکشا بولا. سر وہ موسٹلی جو ہے نا پبلکلی اور آفیشلی سرکاری اس کو چنگچی ہی جی چنگچی ہی بولتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ابھی تھوڑا سا یہ ہے کہ جو ہم نے, چونکہ ایک ہوتا ہے ایکسپیرئنس نہ ہونا, تو میں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس کرتا ہوں کہ میں خود بھی کبھی چنگچی میں بیٹھتا ہوں, سفر بھی کرتا ہوں, اور جو ہمارے دوستوں جو شکایات ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. خواتین کو جو شکایات ہوتی ہیں اور جو تیز رفتاری کی ہوتی ہے, کم عمر ڈرائیوروں کی ہوتی ہے, تیز آواز میں گانے بجانے کی ہوتی ہے, اور یہ ہمارے دوست ہیں, میں وہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ لوگ چونکہ ذمہ دار ہیں, آپ کے نوٹس میں لا رہے ہیں کہ کارنر ہے, ہم نشاندہی کر سکتے ہیں, تو آپ وہاں پہ اگر بہت زیادہ گاڑیاں کھڑی کر دیں گے جس میں دوسری گاڑیوں کو ٹرن کرنے میں مسئلہ ہے اور ہلائیں گے بھی نہیں اپنی گاڑی کو, تو شہری تو پھر تھوڑا سا آپ سے ناراض ہوں گے. اب موقع ہے کہ یہاں موجود جو لوگ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, صافی دوست ہیں, وہ بات کریں آج کے ایشو کے حوالے سے کہ جب وہ اس سہولت کو استعمال کرتے ہیں تو ان کا کیا تجربہ رہتا ہے. اپنا نام بتائیے گا اور اس کے بعد پھر سوال کیجیے گا, اور یہ اگر بتا سکیں کہ کن حساب سے آپ کا سوال ہے تو اور زیادہ اچھا ہے, ورنہ پھر کوئی بھی جواب دے گا. میں کہہ رہا ہوں یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا بات ہو رہی ہے یا اور بھی دوسرے جو مطلب ریونیو بیس کے ٹرانسپورٹ کے ان پہ بھی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ہے نا یہ لوکل ٹرین بند کر دی گئی اور دوسری جو لوگوں نے چلائی وہ بند کر دی گئی, تو یہ محدود ہے کیا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے؟ آج تو کوشش کریں چنگچی کے حوالے سے گفتگو کر لیں. آپ نے لوکل ٹرین کا ذکر کر ہی لیا ہے تو اب تو ہو گیا ہے, لیکن آپ چنگچی کے حوالے سے اگر کر لیں تو یہ تو اسی کو جانتے ہیں نا. جی چلے آپ بات کر لیں. آپ بات کیجیے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کراچی سرکولر ریلوے کو آپ بے شک بات کیجیے. یہی سوال ہے جی. سڑک پہ جائیں تو بہت سارے دوستوں کو سوال وہ مسائل ہوتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا جو اسٹوڈنٹ سے کہ یہ کون سی سروس یوز کرتے ہیں, ابھی بتا پوچھ لیتے ہیں. جی جیسا ایک تو ماشاء اللہ سے رکشا کی تمام ہی برادری جو ہے وہ یہاں پر اکٹھا ہے, ہمیں کافی زیادہ خوشی ہے کہ کم سے کم یہاں پر تو ایک ہے. سیکنڈلی آپ یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت جو رکشاز ہیں وہ چلتے ہوئے جو ہے وہ شہر میں مسائل زیادہ کریٹ نہیں کرتے, لیکن کھڑے ہوئے بہت زیادہ کریٹ کرتے ہیں مسائل.
इस वक्त भी आप कराची के अहम सड़कों पर भी आप चले जाएं तो चिंची के और जो रिक्शा कैब जिनको नाम दिया गया है, ये जो है स्टॉप बना के खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक जैम का सबब बनते हैं। दूसरी जानिब जो ड्राइवर हजरात हैं वो अगर उनकी आप ड्राइविंग देख लें तो आप जरा हक्का बक्का हो जाएंगे। और ये तकरीबन 9 सीटर ये रिक्शा होता है जो बड़ा इस वक्त रिक्शा मुतारिफ करवाया गया है, वो 9 सीटर रिक्शे में जो है वो तकरीबन 12 बंदे जो है आपको लटके हुए और जो है वो चढ़े हुए नजर आएंगे। तो ये ट्रैफिक हादसात का भी सबब बनते हैं। तो ये तमाम मसाइल जो है वो भी सामने रखे जाएं। सिर्फ ये मसाइल नहीं कि रिक्शा बंद हो गया, ये मसला नहीं है, रिक्शा जो खड़ा होता है सड़क पर वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। जी, मतलब इस सवाल का जवाब दे दें। इसी सवाल का जवाब आपको मैं देता हूँ कि आपने पहले बात की कि चलने से ज़्यादा खड़े होने पे प्रॉब्लम करते हैं। देखिए, इसमें इदारों का किरदार ज़्यादा है, रेगुलेट इदारे जो करते हैं। हम तो हैं इसके जिम्मेदार, और आप हमारी पूरी जो भी हमारी कंपेन है उसमें देखें, हम इनसे SOPs मांग रहे हैं कि हमें आप कुछ दो। तो DIG ट्रैफिक से मीटिंग हुई, उन्होंने कहा आपको SOPs बना के देंगे। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है कि जो शहर में ट्रांसपोर्ट रोडों पे वो ला रही है, जाहिर सी बात है जब आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं कोई रिक्शा, कोई टैक्सी, कोई बस, तो वो रोड पे ही चलेगी ना। और जब वो पैसेंजर का है तो वो कहीं से पैसेंजर भी उठाएगा। अब यहाँ पे तो सिलसिला ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ तो उनका कोई मीटिंग्स, कोई कनेक्शन कुछ भी नहीं है। शिकायत वो सारी बता रहे हैं, कंजेक्शन है, सारी चीजें। इनको लाइन पे लाने के लिए जो लोग आपने रोडों के ऊपर खड़े हुए वो तो इनके साथ मिले हुए, तो इन चीजों को सही कौन करेगा? जब हम आगे अपने आप को पेश कर रहे हैं कि हम खड़े होने के लिए तैयार हैं, ये लोग हमारे हैं, हम इन चीजों को सही करने के लिए तैयार हैं, तो आप वो कमेटी तश्कील दें। और हर यूनियन अपने लोगों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि इस मामले को हम सीधा करने के लिए तैयार है। जो गवर्नमेंट के काम है वो गवर्नमेंट करके दे, जो हमारे काम है हमें करके दे। दूसरी बात आपने कही कि वो एक्सीडेंट्स की, तो एक एक्सीडेंट एनालाइज कमेटी बनी हुई है। मेरे बहुत सारे प्रोग्राम हुए, मीडिया के थ्रू भी मैंने ये आवाज़ उठाई है कि मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आपकी इतनी रिसोर्स होगी कि आप वो एक्सीडेंट एनालाइज कमेटी की रिपोर्ट ले लें। उसमें आपको पता लग जाएगा कि इन रिक्शों से कितने हादसा होते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि ड्राइवर को, तो मैं यही इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप हमें SOPs दें, कोई ऐसे इदारे बनाएं जहाँ मैं अपने ड्राइवर की ट्रेनिंग करवा सकूँ। शुक्रिया। ये वैसे जो आपकी नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, कोई और दोस्त? जी। और मेरा आमिर साहब से सवाल है कि इस वक्त शहर के अंदर ठीक है ड्राइवर्स की ट्रेनिंग की तो जरूरत है, लेकिन ड्राइवर जो 16 साल और 17 साल की नौजवान बच्चे होते हैं और वो सड़क पे ओवरटेक कर रहे होते हैं एक दूसरी गाड़ियों को, क्योंकि मैं खुद उस गाड़ियों में सफर कर रहा होता हूँ और उनको समझाते हैं, लेकिन उल्टा वो बदतमीजी को उतर आते हैं। वो पूरी आपकी इस तरह की जो 16 और 17 साल 18 साल के जो बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं, वो पूरी बिरादरी के लिए एक सवालिया निशान है और वही आपके लिए सबसे बड़ा मसाइल पैदा जी, आपका बहुत शुक्रिया। ये बुनियादी सवाल है आपका। देखें, हमारा पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि NED में हमारा एक सेशन हुआ था जिसमें हमने वहाँ ड्राइवर भेजे थे एजुकेट होने के लिए, और NED से वहाँ उन्हें सर्टिफिकेट भी मिले और उन्होंने अपने लाइसेंसिंग के और जो भी प्रोसीजर थे वो भी कंप्लीट किए। सारा अमला, अगर आप इसको अमला की तरफ लेते हैं तो सारा अमला जो है ऐसा नहीं है। इसमें हैं बच्चे हैं, टीनेज लोग हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उनके पीछे क्या मजबूरी है क्या नहीं है वो भी अगर आप रिसर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे तो शायद कहीं आपके दिल में थोड़ा सा सॉफ्ट करना रहा है। बट ये कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है, ये अलाउ नहीं करती है इन चीज़ों को। हमारा एक स्ट्रक्चर है जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे मोबिलाइज करने के लिए और इसे मैनेज करने के लिए हमारा एक पूरा सिस्टम है, स्ट्रक्चर है। हमारे पास एक रूट ऑपरेटर है, रूट ऑपरेटर के साथ फिर हमारे पास सुपरवाइजर्स हैं, सुपरवाइजर्स के बाद फिर हमारे पास इसको निचली सतह पे देखने के लिए मुंशीज का सिस्टम है पूरा का पूरा, और वो ही हम अवेयर करते हैं उन लोगों को और वो नीचे अवेयर करते हैं फिर लोगों को। हाँ, हमारे पास जब किसी रूट की जो कमेटी है उसकी तरफ से अगर कोई इस तरह की शिकायतें आती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी ताउन हो सकता है, अगर
टीनेज है तो हम उसे रोकते हैं, और अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो उसे कानूनी तरीक़ेकार हम समझाते हैं। मजबूरी की तो एक अलग चीज होती है, बात ये है कि जब आप रोड पे चल रहे होते हैं तो उसका कोई मजबूरी नहीं होती, आपके पीछे 9 जाने मौजूद होती है, और जिस बेदर्दी के साथ यूं ट्रैफिक बराबर में चल रहे हैं, आप पहले मजदाओं को देखते थे, अब चिंची लक्ष्यों को देख रहे होते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? सर मैं आपसे सिर्फ इतनी अर्ज करूंगा कि एक्सीडेंट तो प्लेन का भी होता है, वो तो आज़ाद फिजा में घूम रहा है, फिर भी उसका एक्सीडेंट होता है, बट हमारा जो सिस्टम है वो रोड का सिस्टम है, ठीक है सर। इसमें ऐसे भी हमारे देखें, हम इस बात के तो खिलाफ हैं कि टीनेज गाड़ी चलाए, हम इस बात के खिलाफ हैं टीनेज गाड़ी चलाए, हम इस बात के भी खिलाफ हैं कि कोई बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाए, लेकिन हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं, हम खुद करते नहीं हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हम ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो फिर फुकदान पैदा होता है। तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हमारी ग्रिप रहे, हम लीगल चीज़ों को अप्रोच करें और उन्हें हर हद तक जो है कंप्लीट कराने की कोशिश करें। सर एक मिनट, एक छोटा सा मैं एक्सीडेंट के ऊपर बात करूँ आपसे, रेशू बता दीजिए आप मुझे कि ये इसका ऑटो कैब रिक्शे का एक्सीडेंट का रेशू बता दीजिए, बड़ी ट्रांसपोर्ट का रेशू बता दीजिए, तो यकीनन हमारा रेशू बहुत कम होगा। नहीं, अभी मासूमाना नहीं। जैसे आपने आप अपना नाम पहले बताएं। मेरा नाम मोहम्मद साद है। कहाँ से आए? मैं कराची मेट्रो से बोल रहा हूँ। हाँ सही है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे है, जैसे आपने बताया था कि कराची की 20 शहर शाहराहों पर चिंची रिक्शा को बैन कर दिया गया है, और आपने कहा कि वहाँ पर अभी भी चिंची रिक्शे चल रहे हैं, तो उन्हें कौन चला रहा है, कौन उनको शेयर दे रहा है, क्या उनके चलान नहीं हो रहे? इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं बिल्कुल आपको ऐसी बातें बता रहा हूँ कि मैं अखबार में भी पढ़ता हूँ और कुछ मेरे अपने भी ज़रा हैं। ट्रैफिक चौकियाँ डबल हो गई, जो 50,000 ले रहे थे वो 1 लाख ले रहे, और वही लोग चलवा रहे। हम इसलिए चुप होते हैं कि हमारे किसी शिकायत से किसी गरीब रिक्शा ड्राइवर के ऊपर मामलात होते तो हम इसलिए खामोश रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें आप सबको भी पता है कि कौन चलवा रहा है और कौन ये काम कर रहा है। हम तो इस पाबंदी के खिलाफ हैं, लेकिन इस पाबंदी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वही है जिसने पाबंदी लगाई। सर ये आप वादे करते थे अगर कि कौन से गाड़ी चला रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ट्रैफिक पुलिस मेरा ख्याल में यहाँ बात ज्यादातर जो दोस्तों ने सामने लाए हैं वो ड्राइवरों के हवाले से है। तो आप लोगों की एसोसिएशन है, माशाल्लाह वसाइल भी है, तो अपने अपने ड्राइवरों की क्यों नहीं आप खुद से हफ्ते में एक दफा शिफ्ट वाइज ट्रेनिंग तरबियत करते कि एक शहर में चलने के लिए किन चीजों की जरूरत है, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जी कोई और? जी आप खड़े। सर मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है और मेरा सवाल ये है कि शायद फैसल पे अभी हम जो ट्रैफिक देखते हैं, हाँ जी अभी काम करेगा। शायद फैसल पे जो हम आ रही आवाज आ रही है। सर सवाल ये कि शायद फैसल पे जो भी हम ट्रैफिक देखते हैं, तो आप क्या समझते हैं अभी जो मौजूदा ट्रैफिक की सूरत हाल है वो सेफ है, या चिंची रिक्शा चल रहे होते तो ज्यादा अच्छा होता? और दूसरी बात ये है कि आपका या किसी भी एसोसिएशन का चिंची रिक्शा ड्राइवर के लिए क्या क्राइटेरिया है कि वो क्या होना चाहिए? आप भी कोई कंट्रीब्यूट कर दें इसमें थोड़ा। देखिए, इन तमाम सवालों के जवाब जो है ना, वो तमाम एक बात में आता है कि शहर के अंदर, जैसे कि मैंने अपनी पिछली बात में भी कहा था कि रोड डेंसिटी के मुताबिक कोई सी भी व्हीकल्स हो, अगर रोड डेंसिटी के मुताबिक गाड़ी बेचने की इजाज़त और ख़रीदने की इजाज़त होगी तो शहर में ना आपको कंजक्शन नज़र आएगा ना एक्सीडेंट नज़र आएगा। अब आपने जैसे शारे फैसल की मिसाल दी, आपने दीगर हमारी शेरशाह सूरी रोड, राशिद महनाज रोड, दीगर शारा जहाँ पर आज आप बोलते हैं कंजक्शन है, होता क्या है कि हमारे अभी डीआईजी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें उन्होंने बताया कि मेरे पास जो है कराची शहर के जो रीजन का चार्ज उनके पास, उन्होंने बताया कि हमारे पास 70 लाख व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं और 70 लाख में से वो बोलते हैं कि 45 लाख जो हैं वो मोटरसाइकिल है। तो आपका जो कंजक्शन है वो ये कमर्शियल व्हीकल्स नहीं है, आपका कंजक्शन है मोटरसाइकिल, क्योंकि ये डीआईजी साहब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी शहर का असल इशू स्टम मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल क्यों जरूरत है?
सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि मोटरसाइकिल ज़रूरत क्यों है, कि जब शहर में ट्रांसपोर्ट ही नहीं है तो आम आदमी को सफ़र तो करना है ना, किस तरीके से करेगा। वो आम आदमी को सफ़र करने के लिए आपको आसान के साथ फिर गाड़ी मिल जाती है, मोटरसाइकिल्स हम खरीद लेते हैं और फिर वो ट्रैफिक का कंजेक्शन बढ़ती है। अब उससे हो क्या रहा है, एक तो ट्रैफिक पॉल्यूशन, एक्सीडेंट्स, जितने एक्सीडेंट्स आपके मोटरसाइकिल के रजिस्टर्ड होते हैं किसी भी गाड़ी के किसी भी व्हीकल्स के नहीं होते। ऑल व्हीकल्स में मैं बात कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट्स के हवाले से थोड़ा बहुत मेरा तजर्बा है, माजी में भी काम किया और हाल में भी कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ज़िंदगी तो मुस्तक़बिल में करूँगा। इस शहर का सबसे बड़ा मसला रोड डेंसिटी है। अगर इस शहर में गाड़ी कैपेसिटी के हिसाब से बेचने की इजाज़त दे दी जाए तो ना बच्चा चलाएगा, पॉलिसी डिस्कस हो जाएगी ना। अब गाड़ी जो खरीद रहा है किस पर्पस पर खरीदेगा, क्या वो ये एलिजिबिलिटी रखता है कि वो गाड़ी खरीदने की सलाहियत है उसके पास? अगर उसके पास ये सलाहियत नहीं तो वो नहीं खरीद सकता। अब यहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं है, फ्री ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने आजाद सब चीजें छोड़ रखी हैं, लोग खरीद लेते हैं, मेरे और आप जैसे लोग परेशान होते रहते हैं। ठीक भाई मेरे नजदीक तो शाहराह फैसल पे अगर चिंची चले तो मसाइल पैदा होंगे। जी समीना। थैंक यू सर, मेरा नाम समीना हसन है और मेरा सवाल जिनसे है वो यहाँ पे है नहीं, बल्कि होते तो बहुत अच्छा होता। तो एज ए फीमेल कराची सिटीजन में रिक्शा जो चलते थे पहले यहाँ पे उनको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि एक रेस्पेक्टफुल वे में मैं सफ़र करती हूँ शहर के अंदर, मैं बैठती हूँ, मुझे बैठने की जगह मिलती है और बस स्टॉप जो भी उसके होते हैं स्टॉप से आराम से रुकता है, वहाँ मुझे पिक करता है और जहाँ मुझे ड्रॉप होना होता है मैं ड्रॉप होता है। और जहाँ तक के जो आपने रिक्शा वालों के उनके बिहेवियर्स की बात की है या रूल्स की, तो वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और उनके पार्टी की है, वो उसको किस तरह रेगुलेट करवाते हैं। जहाँ जो मिसकंडक्ट होते हैं चीज़ें, तो ऐसे टेंडर भी आए दिन कराची में लोगों को मार देते हैं। या हम पुरानी बसेस का मिसाल लें जो भी शहर में चल रही हैं, वो इतनी कोई सेफ नहीं है, हमें चढ़ने उतरने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जब से ये बंद हुए हैं टिंकी रिक्शा, उसके बाद हम बहुत मुश्किलातों को फेस कर रहे हैं। आपका कमेंट था अच्छा है। अब कोई स्टूडेंट, इतने स्टूडेंट बैठे ना कि अगर आप लोग चिंची इस्तेमाल करते हैं तो आपके क्लास में आने, इंस्टीट्यूट आने में क्या मसाइल पैदा हुए, खर्चा बढ़ा नहीं बढ़ा, क्या इसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू करें ना। आप लोग तो आए हैं इस काम के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हब्बा है और मेरा ताल्लुक जो है IF एजुकेशनिस्ट, और मेरा ज़्यादातर जो साल रहे मूव करने में शहर में, वो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करती रही हूँ। अब मुझे जो एक मसला नज़र आ रहा है वो ये कि जो पीपल बस सर्विसेज चलती हैं वो उन शहरों पे चलती है जहाँ वहाँ तक मुझे पहुँचने के लिए रिक्शा करना पड़ता है। वो सस्ती सवारी कैसे हो सकती है कि पहले मैं रिक्शा करूँ 150 या 200 रुपये खर्च करूँ और फिर मैं उस पीपल बस सर्विस में पहुँचूँ। अब हो सकता है इसकी वजह ये हो कि वहाँ ये कहा जाए कि वहाँ की सड़कें इतनी चौड़ी नहीं है कि वहाँ तक आ सके, तो फिर वहाँ टेंकर भी आते हैं, ट्रॉलर भी आते हैं, तो ये बस क्यों नहीं आ सकती? थैंक यू। पीछे एक स्टूडेंट ने हाथ उठाया, पीछे ले जाए। मेरा ये था कि खर्चे तो हम सबके बढ़ गए। आपका नाम और आपके इंस्टीट्यूट का नाम? नुसरत करामत, कराची से। तो खर्चे ही बढ़ गए हैं और एक तरीके से देखा जाए तो पहले जैसे हम एक चिंची में सफर करते थे, बट हमें तो 2 सवारियाँ करनी पड़ती हैं। एक वो भी मसला है और यूनिवर्सिटी रोड की साइड से जाते हैं तो वहाँ का रोड खुला हुआ है, तो रोड क्रॉस करने में ज़्यादा भी मुश्किल होती है। तो मतलब मोटर कैब रिक्शे से आपको आसानी थी? मतलब रिक्शे से ये है कि रिक्शा हम कर लेते हैं ना तो वो उसके डबल लेता है। चिंची से आसानी थी आपको जब चिंची चल, यही बोल रहा हूँ। जी
دیکھیں انہوں نے اپنے الفاظ کہلوا لیے آپ سے. اور کوئی؟ لیکن لفظ چنچی بھی کہا لفظ جی چنچی بھی کہا. اور کوئی؟ جی ٹھیک ہے جی. اور کوئی؟ اچھے وکیل ہیں آپ جی. السلام علیکم. My name is Mohammed Sabir. I am from Karachi University. سر میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ چنچی کو بند نہ کیا جائے کیونکہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہو گئی تھی چنچی سے سفر کرنا ایز کمپیئر ٹو بس. بس میں بہت مشکل ہو جاتا ہے سفر کرنا اور جب سے چنچی بند ہوئے ہیں ہمارے لیے یونیورسٹی جانا بہت مشکل ہو گیا. تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ چنچی کو بند نہ کریں. بند تو گورنمنٹ نے کیا, ہم تو کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 4 مہینے سے. ٹھیک ہے. کوئی اور اسٹوڈنٹ, کوئی ایسا دوست جس کے کام پہ آنے جانے میں جیسے نوکری پہ جاتا ہے وہ وہاں پہ دیر سے جاتا ہے یا اس کا کرایہ بڑھ گیا ہے, کوئی ایسا دوست؟ نہیں. اب میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب عارف حسن صاحب کو کہ وہ موضوع کے حوالے سے جو آپ کے سوالات آئے اور جو یہاں سے بات چیت ہوئی اس کے حوالے سے گفتگو کریں. پلیز ذرا خاموشی سے. میرے خیال میں بات تو مکمل ہو ہی چکی ہے کیونکہ رائے سب کی آ گئی ہے اس میں. مگر میں یہ کہوں گا ضرور کہ اگر ٹرانسپورٹ کی کوئی بھی پالیسی ہو تو وہ ہونی چاہیے جس سے عوام کو, نوجوانوں کو فائدہ پہنچے. جس سے نقصان پہنچتا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ میرے خیال میں سب سے اہم بات ہے. یونیورسٹی جانا, کالج جانا, واپس آنا, کام پہ جانا, کام سے واپس آنا, اس میں اخراجات کی کمی ہو, سہولت ہو, تو میرے خیال میں سب سے اہم بات تو یہ ہے. رہی بات چنچی ڈرائیورز کی بدتمیزی کی اور جگہ جگہ رکشہ کھڑا اور چنچیوں کی کھڑی ہونے کی, دیکھیے یہ حکومت اگر چاہے تو سنبھال سکتی ہے. یہ نہیں سنبھالتی صرف اس واسطے کیونکہ اسے کھانا پینا ملتا ہے نہ سنبھالنے میں, ورنہ یہ سنبھالی جا سکتی ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا, زیادہ عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا کہ KTC ہوتی تھی نا, KTC ان کا ایک اسکول ہوا کرتا تھا سیوک سینٹر میں, جہاں ڈرائیوروں کو, کنڈکٹرز کو, مینجمنٹ کو ٹریننگ دی جاتی تھی. وہ اب بھی ہو سکتا ہے اگر حکومت چاہے تو, اور اس کی بیسس پہ, اس کی بنیاد پہ سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے کہ وہ جو آدمی جس کے پاس سرٹیفکیٹ صرف وہی چلا سکے. اور اگر اس پہ پابندی ہو اور اسے ایمانداری سے اس میں عمل کیا جائے تو میرے خیال میں ضرور فرق پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس موٹر سائیکل کا ذکر ہوا. موٹر سائیکل تو اسی بات سے وجود میں آئی کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. مگر جو یہ آپ کی کلچی تھی اس نے ایک چارہ فراہم کیا تھا اور اس کو چھین لینا میرے خیال میں بہت بڑی خامی ہے. اور اس کو رہی قوانین کی بات, تو قانون تو آپ بدل سکتے ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے, آپ ایک امینڈمنٹ کر کے بدل دیجیے, نیا قانون لے آئیے. قانون جو ہے وہ بہانہ ہے, قانون بدلا جا سکتا ہے, اس میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. تو جو عوام کی ضروریات ہے میرے خیال میں اسے ترجیح دینی چاہیے اور اسی کی بنیاد پہ جو بھی سہولتیں ہیں فراہم کرنی چاہیے.
लोगों ने रेड बस का जिक्र किया, उसकी जो दुश्वारियां हैं वो बयान की, वो बिल्कुल हैं, और वो सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, वो सारे बड़े शहरों में हैं। वही खामियां दिल्ली में बयान होती हैं, वही खामियां बैंकॉक में बयान होती है कि हमें उतर के जाना पड़ता है, एक और रिक्शा पकड़ के, फिर जाके हमें दूसरी बस पकड़नी पड़ती है। और ये जो आपकी किंची थी, इसमें ये दुश्वारियाँ नहीं थी, और हमें ये कबूल करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि हम कहें कि ये जो भी है, ये सबसे मुनासिब निज़ाम है ट्रांसपोर्ट का। फिर आप ये देखें कि उस निज़ाम की खामियां, दुश्वारियाँ क्या हैं, और उसको दूर करने की कोशिश की जाए। मैं बस यही कह सकता हूँ, बाकी बातें तो आप लोगों ने खुद ही कह दी हैं। और बहुत शुक्रिया। यूनुस भाई। जी, ये बातें तो तकरीबन सब हो चुकी है। एक चीज़ है कि कोई भी शहर हो, बड़ा शहर होता है, उसमें ट्रांसपोर्ट का एक मजबूत निज़ाम होता है, जिसमें ट्रेन, बस और उसके बाद छोटी मिनी ट्रांसपोर्ट जैसे ये रिक्शा है, और उसके बाद साइकिल और पैदल चलने की सहूलत। ये 4 चीज़ें मिलकर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनता है। हमारे यहाँ ट्रेन मौजूद नहीं है, बस जो है वो जितनी तादाद में होनी चाहिए 6-7 हज़ार या 8 हज़ार, वो इतने हैं नहीं, 400-500 बसें चलती हैं। जो पुराना प्राइवेट सेक्टर बस चला रही थी वो आए थे, वो तो बहुत कम हो रह गई है। मिनी बसें भी गायब होती जा रही हैं। जो हमारा जो निज़ाम है वो चलता है, एक तो ये रिक्शा ऐप या चिंची में चलता है, दूसरा मोटरसाइकिल है। हमारे ट्रांसपोर्ट का, इतने बड़े शहर का ट्रांसपोर्ट इन 2 चीज़ों पर मुनहसर है। लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। अगर बस होती और बस एक जगह से दूसरी जगह चलती, लोग और वो उसमें बैठने की जगह होती है, खड़े होने की जगह होती है, तो लोग जरूर उसमें सफर करते हैं, मगर बस मौजूद नहीं है। जो ऑप्शन मौजूद था उसको, उसमें खामियां थी, ज़ाहिर खामियां, तो उसे रेगुलेट करने की जरूरत थी। मिसाल के तौर पे जो ड्राइवरों के मसले हैं, कम उम्र ड्राइवर है या गलत चलाते हैं, गलत पार्किंग करते हैं, तो ये रेगुलेशन बनाए जा सकते थे। मगर ये जो मुख्तलिफ मोड के ट्रांसपोर्ट है, ये अलग अलग रूट्स पे चलते हैं। ये अगर आप एक ही रूट पे चलाएंगे तो कंजेशन भी होगी। अभी आप देखिए, जहाँ पे ग्रीन लाइन चल रही है उसके नीचे बस भी चल रही है, मिनी बस भी चल रही है, रिक्शा भी चल रही है। तो ऐसा अगर करेंगे तो ये आपस में लड़ेंगे। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि वो चाहते हैं, जो जोरावर होता है तो दूसरे पे पाबंदी लगाने की कोशिश करता है और पाबंदी लगती जाती है। जब तक ये इंटरेस्ट ग्रुप खत्म नहीं होंगे और ये मुख्तलिफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग नहीं होंगे, और यहाँ इस शहर में साइकिल चलाने की सहूलत मौजूद नहीं होगी और पैदल चलने की बहुत सहूलत मौजूद नहीं होगी। बहुत सारे शहर हैं जहाँ 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक लोगों को इनकरेज किया जाता है कि वो पैदल चलें, क्योंकि पैदल चलने से बहुत सारे फायदे हैं। मगर हमारे शहर में आप पैदल नहीं चल सकते, कोई सहूलत मौजूद नहीं है, ना फुटपाथ है, ना सड़क के किनारे पे आप चल सकते हैं, ना रोड क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट का कोई निज़ाम भी मौजूद नहीं है। तो इतने सारे खामियों में अब ये जो चिंची थी उसको पाबंदी लगा के रिक्शा का स्पेसिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो रिक्शा चलने लगी। अब जब इतने सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, यानी एक रिक्शा पता नहीं कितने लाख रुपए का, 6-7 लाख 6-7 लाख रुपए का है, इतने लोगों ने खरीद लिया। अब जाके उनको होश आया कि इसे बंद कर दो, और इतने लोगों का इन्वेस्टमेंट है वो, और इतने लोगों को फायदा मिल रहा है, वो अचानक से बंद करने की क्या जरूरत पड़ी? आप बेहतर सहूलतें लाते, बेहतर सहूलतें होती तो लोग उसको इस्तेमाल करते, रिक्शे में सफर नहीं करते, ये फुटबॉल मिल जाते। मगर कोई सहूलत मौजूद ना होने की वजह से ऑप्शन हमारे पास इस वक्त यही है, या तो हम मोटरसाइकिल पे सफर करें या चिट्ठी रिक्शा पे सफर करें। आर साहब कुछ और बात करें, देख लो उसको, देख
میں ایک چیز کی طرف آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ آپ جو قرضے لے رہے ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، ان قرضوں کے ذریعے آپ کے جو پرانے قرضے ہیں وہ آپ لوٹا رہے ہیں. صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا. جی مائک دیں جی بات کر. سر عارف سے میرا سوال تھا سر. عاطف صاحب کاغذ جی دور میں لکھتے تھے کہ جو کوئی اسٹور انشا ہے وہ کیا کر رہا ہے کوئی اسٹور کی. پھر انہوں نے اسٹے آرڈر لے لیا. جب اسٹے آرڈر لیا تھا تو پاپا کے میرے دوست تھے حسن زئی رکشا ایسوسیشن کی طرف، تو وہ پاپا کے دفتر میں آئے تھے کہ جی یہ کس طرح جو ہے رکشوں کو جو ہے وہ سرو کرتا ہے اور یہ کس طرح یہ والے رکشے جو ہے وہ عام انسان کو سرو کرتے ہیں. پھر بعد میں جا کے انہوں نے عدالت میں سپریم کورٹ میں جا کے انہوں نے اس کے ویکیٹ بھی کر لیا تھا. تو بنیادی طور پر تو سر وہ ڈر ہے وہ اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، اس کی صرف شکلیں بدل رہی ہیں. اس کو بند کر دیں. دیکھو اس میں بہت ساری اور چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے سپریم کورٹ نے، یعنی کراچی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، آپ کے سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ جتنی بھی پبلک سیکٹر ٹرانسپورٹ ہے اور گاڑیاں ہیں ذاتی لوگوں کی، وہ سب اس پہ چلی جائیں گیس پہ. دیٹ واز این آرڈر. گیس غائب ہو گئی. اب یہ بھی تو دیکھیے نا، وہ سب سے بڑی ٹریجڈی تو یہ آئی تھی. بھائی کیوں دیا تھا؟ تمہیں کیا پتہ نہیں تھا کہ کوشش بھی نہیں کی گئی؟ تو یہ خامیاں ہوتی رہی ہیں کیونکہ ہماری جوڈیشری جو ہے اس کے اپنے مسئلے تھے اور ہمارے جو حکمران ہیں ان پہ پریشر تھا. جو قرضے دیتی ہے ایجنسی، جو ہمارے دوستوں نے بیان کیا، جو قرضے دیتی ہے ایجنسی، ان کا پریشر تھا کہ یہ جو پروجیکٹ لے کے آئے ہیں یہ کامیاب ہو، جو وہ نہیں ہو رہے تھے. تو ان سب ہم اپنے آج کے اس فورم کے لیے کہ اس میں ہمارے ساتھ عمران زیدی صاحب تھے، جناب سید عدنان صاحب تھے اور ہمارے ساتھ، اور پھر آخر میں عارف صاحب نے اس کو سمرائز کیا. آپ تمام اسٹوڈنٹس جن انسٹیٹیوٹ سے آپ لوگ آئے، میڈیا کے دوستوں کا، سول سوسائٹی کے دوستوں کا ہم مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے آج کے اس فورم میں شرکت کی. امید کرتے ہیں کہ آج کی اس گفتگو کی روشنی میں کچھ آسانیاں جو پیسنجر ہیں ان کو ملیں گی اور آپ کے جو اپنے انسٹیٹیوٹ ہیں، جو آپ لوگوں کی تنظیمیں ہیں، وہ ضرور اپنے اپنے جگہ پہ اپنے اپنے ڈرائیوروں کی تربیت کا کچھ اگر سرکار نہیں بھی کرتی تو آپ انتظام کریں گے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ سرکار بھی آپ کے ساتھ تعاون کرے اور جو آپ کے مسائل ہیں وہ میڈیا کے ذریعے سرکار تک پہنچے اور وہ حل بھی ہوں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ چائے پیجیے.